کا ہوگا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، امامت اور مؤذن ہونا، مدرس ہونا اور مدرسے کا ٹیچر اور استاد ہونا کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا منصب ہے، جلیل القدر، اس کے اندر کتنی عظمت ہے۔ ان باتوں کا احساس آپ ان فضائل سے اور ان باتوں سے لگا سکتے ہیں جو احادیث شریفہ میں آئی ہے۔ اتنی فضیلتیں امام کی اور اذان کی آئی ہے کہ ان فضیلتوں کو سن کر ہر مسلمان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش میں مؤذن بن جاؤں، کاش میں امام بن جاؤں، کاش میں کسی مدرسے کا استاد یا ٹیچر ہوتا۔ اس قدر فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی وہ مقتدیوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنی نمازوں کا بھی ثواب ملے گا اور جتنے مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امامت کرتے رہے۔ خود اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہو وہ کتنا بڑا منصب ہوگا۔ اللہ کے نبی خود امام تھے، امامت کرتے تھے، لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ گویا کہ آج کا نماز پڑھانے والا امام وہ نبی کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، وہ نبی کا نائب ہے، وہ نبی کا قائم مقام ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ وہ کتنا بڑا منصب ہوگا جس منصب کو خود اللہ کے نبی نے کیا اور پھر امت میں سے کوئی فرد وہ کام اور وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہو، کتنا بڑا منصب ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرتے رہے، حضرت عمر نے امامت کی، صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ امامت کرتے تھے۔ امامت کتنا بڑا عہدہ اور منصب ہے، بے شمار فضائل احادیث شریفہ میں امامت کے وارد ہوئے ہیں۔ اور مؤذن کے بارے میں اگر بیان کر دیا جائے اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا قیامت کے دن وہ مؤذن ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں تین قسم کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، کھیلتے ہوئے ہوں گے، جن میں سے ایک مؤذن بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، قیامت کے دن جو چیزیں، جن چیزوں نے اس کی اذان سنی، آواز سنی، چاہے وہ درخت ہو، عمارت ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ اور جس کے ایمان کی گواہی دینے والے اتنے سارے ہو جائے اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ فضیلتیں میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ فضیلتیں میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں فضیلت سنانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ آج یہ بیان کرنا نہیں چاہتا کہ امامت کے کیا فضائل ہے اور اذان کے کیا فضائل ہے۔ میں تو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جن کی اتنی فضیلتیں آئی ہو، جن کو سن کر ایک پکا اور سچا مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مؤذن ہوتا، کاش میں امام ہوتا۔ آج اس منصب پر کھڑے ہونے والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ باہر کے لوگوں سے بالکل پوشیدہ ہے، ان کو جو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، مؤذن کو جس حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، امامت کو اور امام کو جس حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مدرسے میں مدرسین پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ باہر کے لوگوں سے بالکل
بالکل اوجھل ہے، ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بالکل مزے میں ہیں، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھری جگہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے، کوئی کپڑے کالے نہیں ہو رہے، گندے نہیں ہو رہے، اس لیے مزے میں ہیں۔ مزہ ہونا صرف کپڑوں سے تعلق نہیں رکھتا، ایک تو ان کے ساتھ جو بدزبانی کی جاتی ہے، اگر امام کو دیکھا جائے یا مؤذن کو دیکھا جائے، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جس کی گھر پر نہیں چلتی اس کی مسجد میں آ کر مؤذن اور امام پر چلتی ہے۔ اگر ذرا سی غلطی بھی ہو جائے امام سے یا مؤذن سے تو سر عام اس کو ٹوک دیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اس طرح کی بدزبانی کی جاتی ہے، غلط الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امام کے لیے، نائب رسول کے لیے، نائب بلال کے لیے، حضرت جو مؤذن ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا بھی نائب ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھی نائب ہے، ان کے ساتھ یہ گستاخی۔ امت پر اگر عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ امت پر اگر پریشانیاں نہ آئے تو کیا آئے گی؟ یہ پریشانیاں خود نہیں آئی ہے، مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بلایا ہے۔ مدرسین کی بھی یہی حالت ہے، محتمم ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میری خدمت میں، میری چاپلوسی میں، میری تعریف میں ہر وقت یہ گھرے رہے، اور صبح سے شام تک ان کو ایسا جکڑ کر رکھا جاتا ہے، ایسا جکڑ کر رکھا جاتا ہے کہ دوسرا کام نہ کر لے، دوسرا کام یہ سیکھ نہ جائے، ان کو ہر وقت یہیں پر رکھا جائے تاکہ اگر انہوں نے دوسرا کام سیکھ لیا تو میرا گھر کا کام کون کرے گا؟ میرے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کون کرے گا؟ میرا حجرہ کون صاف کرے گا؟ ان کو صرف اتنا پیسہ دیا جائے کہ جس سے یہ اپنا پیٹ بھرتا رہے، اگر زیادہ پیسہ دیا اور پیسہ اکٹھا ہو گیا تو شاید دوسرا بزنس نہ شروع کر دے۔ یہ ذہنیت لوگوں کی ہو گئی ہے، یہ ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پریشانی آ رہی ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، خوبصورت خوبصورت مکان، اونچی اونچی بلند و بالا عمارت ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے رہنے والے بس مزے میں جی رہے ہیں، لیکن جب ان کے حالات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان سے زیادہ بدحال اور پریشان کوئی نہیں ہے۔ یہ بدحالی کہاں سے آئی ہے؟ یہ پریشانیاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ خود ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ان کی تنخواہوں کو اتنا کم کیا گیا کہ ان کی جو روزانہ کی بڑی بڑی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں پیسہ نہیں ہے، مدرسے میں پیسہ نہیں ہے۔ بھئی آپ کے حجرے میں کوئی کمی نہیں آئی، جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، جو مسجد کا متولی ہے، ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے رہنے سہنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر پیسوں کا رونا ہے تو وہ کسی مؤذن کی، کسی امام کی یا کسی مدرس کی تنخواہ کے وقت میں رونا آ جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مدرسہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، مسجد پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر اتنا قرضہ ہے تو تمہارے کاموں میں کیوں خلل واقع نہیں ہو رہا؟ تمہارے کھانے میں خلل نہیں ہے، تمہارے کھانے پینے میں اور آرام میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ساری کمی مدرسین پر اور اماموں پر کیوں نکلتی ہے؟ اور عجیب سی بات ہے، جب مسجد بنانے کا وقت آتا ہے یا مدرسہ بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں روپے مسجد میں لگا جاتے ہیں، اس میں ٹائل لگا رہے ہیں، اس میں قالین بچھا رہے ہیں، اس میں جو ہے پتھر کا فرش لگا رہے ہیں، کروڑوں روپے ایک سال میں لگا دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جب مدرسے کی عمارت کی بات آتی ہے، جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے تو کروڑوں اور لاکھوں روپیہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیسے لوگ دے دیتے ہیں؟ ایک تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ مدرسہ قرضے میں، پیسہ ہوتا ہے، وہ دینا نہیں چاہتے تاکہ مدرس دوسرا کام نہ کر لے اور ہماری خدمت اور آرام میں کمی نہ ہو جائے، وہ دینا نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں بھی ہے تو لوگ اس کا انتظام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم امام کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھیں۔ لیکن ہم نے لوگوں کا یہ ذہن بنا رکھا ہے
کہ امامت پر زیادہ پیسے نہیں دینے، وہاں نکالتا ہی نہیں، لیکن جب مسجد کا چندہ مانگتے ہیں یا کسی مدرسے کا چندہ مانگتے ہیں تو لوگ لاکھوں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں۔ بھائی ان کے ذہن میں جس طرح مسجد کا چندہ بٹھایا ہے، ان کے ذہن میں جب مدرسے کی فضیلت اور اس کی تعمیر کا چندہ بٹھایا ہے تو امام اور مدرسین کی تنخواہوں بھی تو ان کو اس سلسلے میں ان کی تشکیل کی جائے، ان کا مزاج بنایا جائے، لیکن مزاج ان کا بنایا ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اتنا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، صحیح سے یہ اپنی علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، یہ صحیح سے اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے، یہ کہیں گھوم نہیں سکتے، ہر وقت ان کے سر پر سوار رہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس سے توبہ کی جائے۔ یہ دنیا کی شہرتیں، پیری مریدی سب یہیں رکھ کر رہ جائے گی، یہیں ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ سے مدرسین کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جو چاپلوسی نہیں کرتا، جو ان کی تعریف نہیں کرتا، تو ان کو گھیر کر کوئی نہ کوئی بات نکال کر ان کو مدرسے سے یا مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت واقعات ہیں، روزانہ کے واقعات ہیں، اور آج کے وقت میں تو ان کا بہت تنخواہ کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ، درد کے ساتھ ایسے واقعات سننے میں مل رہے ہیں جو کبھی دیکھنے میں اور سننے میں نہیں آئے۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا، کئی مدرسے اور مسجد کے جو پڑھانے والے تھے، خدمت والے تھے، امام یا مدرس تھے، کئی لوگوں کے مرنے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مسجد کے متولی، مدرسے کے محتمم۔ ان کی خودکشی کا حساب کون دے گا؟ ان کی فاقہ کشی کا اور ان کے بچوں کی رونے دھونے کی جو آہیں ہیں، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے؟ ان کے بچوں کی آہیں، ان کی بد دعائیں تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گی اور آخرت میں بھی برباد کرے گی۔ محتمم، مدرسے کا محتمم پورا دن کچھ نہیں کرتا اور شام کو ایسے خدمت کراتا ہے، معلوم نہیں یہ پہاڑ کھود کر آیا ہے، کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہے، تھک گیا ہے بالکل، پورا دن کچھ نہیں کرنا ہے اس کو۔ یہ مدرسین ہیں جو حقیقت میں امت کے خدمتگار ہیں، ان کی وجہ سے دین موجود ہے، دین پھیل رہا ہے، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسلام کو جان رہے ہیں، اپنے اللہ کو جان رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم ان کے دلوں میں جو پیوستہ ہو رہی ہے، انہی مدرسین، امام اور مؤذنین کی محنتوں سے۔ اصل بزرگ، اصل رہنما، امت کے خیرخواہ، امت کے خدمت گزار، امت کے قائدین یہ مدرسین ہیں۔ میں کئی مدرسے آپ دیکھیں گے، ابھی میں کچھ دن پہلے ایک مدرسے میں گیا تو جو بچوں کے تعلیم کے جو حجرے تھے اور کمرے اور رومز تھے، ان کی یہ حالت کہ دیکھ آدمی بیٹھنا بھی گوارا نہ کرے، اتنی گندگی اور اتنی مٹی، نہ کوئی کلی ہے، نہ صفائی ہے، نہ جھاڑو ہے، نہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی اچھا سا کپڑا ہے، بالکل گندا۔ اور جب محتمم صاحب کے پاس گئے تو ہر چیز کمرے میں موجود تھی، اے سی، کولر، خوبصورت لائٹس، پی او پی، کلی، قالین، پنکھے، حجرے، الماریاں، فلٹرز، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ طلبہ، پڑھنے والے بچے یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہ کرو، تمہاری نسلیں خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تمہاری بزرگی یہ یہیں رکھی کی رکھی رہ جائے گی۔ دفتر سجا لیتے ہو، مسجد سجا لیتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگوں کا آنا جانا یا تو مسجد میں ہوتا ہے یا دفتر میں ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو آرام محسوس ہو، لگے کہ ہاں مدرسے اور مسجد میں کچھ ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں، عوام کی جہاں تک پہنچ ہے، وہ چیزیں تو آپ خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے لیے، جن کاموں کے لیے مدرسے میں چندہ دیا جاتا ہے، جن لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے مدرسے میں پیسہ دیا جاتا ہے،
ان اللہ کے رسول کے مہمانوں پر اور طلباء پر اور پڑھنے والوں پر پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، مدرسین پر پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا. یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میری شکایتیں ہیں، اور یہ سب کی نگاہوں میں کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں، بولے گا کون؟ اور لاک ڈاؤن میں جتنا ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے شاید کسی نے نہ کی ہو. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی تھی. پڑوسی کا خیال کر رہا تھا، اس کے پاس کھانا بھیج رہا ہے، اس کے پاس راشن بھیج رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے. مدرسے والوں نے امداد تو دور کی بات، جو مدرسین کی تنخواہیں تھیں وہ بھی نہیں دی ہے. اتنا ظلم انہوں نے لاک ڈاؤن میں کیا ہے. ویسے تو ان کی بدتمیزی پورے سال ہی چلتی رہتی ہے، لیکن جو لاک ڈاؤن میں ان کو دیکھنے میں ظلم آیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کچھ مدرسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے مدارس، بڑے مدارس ماشاءاللہ ان کا نظام بہت خوبصورت ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بہت خوبصورت ان کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے، ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، اور ہمارے اکابرین کی سرپرستی، ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے. میں سبھی مدرسوں کی اور ذمہ داروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ کی بات کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہوتے ہیں. میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. سب اس میں نہیں آتے، ہر آدمی برابر نہیں ہے، ہر آدمی ہر جیسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظام خراب ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن میں تو ایک مدرسے کے، بڑا مدرسہ ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، بڑا مدرسہ ہے، ان کی لاک ڈاؤن کے موقع پر اور ایک کال ریکارڈنگ آئی، اس میں وہ بیان فرما رہے قرآن حدیث پڑھ کر کہ بھئی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. ان کی یہ کول الفاظ ہے، تقریباً مفہوم ہے ان کی باتوں کا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، پریشان حال ہے، لہٰذا لوگوں کی مدد کی جائے، تنخواہ نہ کاٹی جائے، مدرسین کو مدرسے سے نہ نکالا جائے اور ان کی تنخواہ پوری دی جائے. اس طرح کی کال ریکارڈنگ میں وہ باتیں کہہ رہے، ساتھ ساتھ قرآن حدیث کا حوالہ بھی دے رہے. لیکن جب خود ان کے مدرسے کا حال معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ حفظ کے اساتذہ کو انہوں نے نکال دیا اور کچھ مدرسین کی تنخواہیں بھی انہوں نے کاٹی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے کال ریکارڈنگ پر تو یہ بزرگی دکھا رہے ہو، قرآن حدیث کو بیان کر رہے ہو کہ کسی کو نہ نکالا جائے، کسی کی تنخواہیں نہ کاٹی جائے، اور پھر تمہارا عمل اس کے برخلاف ہے. تم ظلم کر رہے ہو، اساتذہ کو نکالتے ہو، حفظ کے اساتذہ پر ظلم کرتے ہو. کم از کم قرآن حدیث کا حوالہ تو نہ دو، اس کو تو نہ استعمال کرو. تو یہ کچھ اپنا درد دل تھا، کچھ شکایتیں تھی. ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. کم از کم آج کے وقت میں جو وقت چل رہا ہے 25-30 ہزار روپے ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ دل کھول کر کام کریں گے، اچھی طرح محنت سے کام کریں گے، ان کا دل بھی خوش ہوگا، ان کی دعائیں نکلے گی. اور دوسرے مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، ان میں دلچسپی پیدا ہوگی لوگوں کی کہ بھئی ہمارے بچے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دین کا دین ہو جائے گا اور اچھا پیسہ بھی ملتا ہے، دنیا بھی چلتی رہے گی اور آخرت بھی چلتی رہے گی. یہ دین پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. ایسی حرکتیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ خود دیندار لوگ بھی اس عہدے سے نفرت کرنے لگے، اس کو ہلکا لینے لگے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائے، اپنے بچوں کو بھوکا تھوڑی مارنا ہے، اپنے بچوں کو پریشان حال تھوڑی کرنا ہے. ایسے کام نہ کرو. خدارا ان کا خیال رکھو، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرو اور ان کی عزت کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو. یہ نائب رسول ہے، یہ خلیفہ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کے مسلح پر کھڑے ہونے والے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ساری پریشانیاں جھیل کر آج اگر دین باقی ہے، اگر یہ اسلام زندہ ہے، یہ پھل پھول رہا ہے، ہم اور ہمارے بچے مسلمان ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، تو یہ انہی اماموں اور مدرسین کی اور مقررین کی اور علماء کی، انہی کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت یاب فرمائے،
ان کی ضروریات کا کفیل بن جائے، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مراکز کی، تبلیغی جماعت کی، ذمہ داروں کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو سب چیزوں کا خیال رکھو بھائی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرو، اور نظام ایسا بناؤ کہ ان کی زندگی بھی خوشی کے ساتھ، جیسا ایک عام کم از کم جو مزدور قسم کا آدمی ہے وہ بھی 10-15 ہزار روپے کما لیتا ہے، اس سے زیادہ تو ہونی چاہیے، کم از کم 25-30 ہزار روپے ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور ان کی دعائیں جب ہمیں ملے گی تو ہماری زندگیوں میں خوشی بھی آئے گی، ہماری نسلیں پروان چڑھے گی، اور مسلمانوں کا جو اجتماعی فائدہ ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہوگا۔